ناظرین ذی احتشام، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر شیخ اقبال، بزم شیخ اقبال سے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، چند یادیں، چند باتیں ان لمحوں کی جو بیت گئے، اور ان لمحوں کا تعلق ہے میری اس جد و جہد سے، اس محنت شاقہ سے، اور اس مسلسل کاوش سے جو میں نے حصول تعلیم میں کی، اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے ان سے ان کا تعلق ہے۔ تو میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ مجھے ہر لمحہ چلنے کا ہنر دے، میری منزل خدایا دور کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ منزل موت ہے۔ جب آپ کوئی منزل پا لیتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو منزل پا لی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ رک جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے منزلوں کی تلاش جاری رہنی چاہیے، ایک کے بعد دوسری منزل۔ تو میں نے ایم اے انگلش کر لیا، اور اللہ کا بڑا کرم تھا کہ ایسا ہو گیا۔ اساتذہ کی مہربانی تھی، والد صاحب کی محبت تھی، اور ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ امتحان دینے کے چند دن بعد ہی میں نے درخواست دے دی جناب کمشنر صاحب کو، حماد رضا صاحب کو، کہ میرا کام یہاں مکمل ہو چکا، میں نے کر لیا، ایم اے کا امتحان دے دیا ہے، تو میرے والد کی ٹرانسفر کر دی جائے سرگودا میں۔ اور وہ بڑا حیرت انگیز صورتحال تھی کہ چند روز ہی میں جواب آ گیا۔ اس وقت یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور وہ ہو بھی گئی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے خیال آیا کہ مجھے فیصل آباد ہی ٹھہر جانا چاہیے، بڑا صنعتی جگہ ہے، اور یہاں زیادہ مواقع ہیں آگے بڑھنے کے۔ اور پھر وہاں میں اپنے ایک دوست کیپٹن مشیت الرحمان کے ساتھ مل کر نابینا افراد کے لیے ایک تنظیم بھی قائم کر چکا تھا۔ ملک صاحب جو تھے، انہیں تو نابیناؤں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن وہ ایک حادثے میں اپنی آنکھیں اور بازو کھو چکے تھے، ان سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے مل کے وہ تنظیم شروع کی تھی، اس کی ہم نے بڑی سرگرمیاں بھی تھیں، لیکن بہرحال ہمیں پھر سرگودا واپس ہم آ گئے، کیونکہ وہ درخواست دی تھی وہ منظور بھی ہو گئی تھی۔ تو سرگودا جو پہنچ کر پھر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ اب کیا کیا جائے، لیکن ابھی اتنا سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ میرے ایک دوست، میرے ایک استاد تھے جناب ایم ٹی ناز صاحب، وہ میرے گھر پہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے ظفر کالونی میں نے ظفر بک ڈیپو کے اوپر 2 کمرے کرائے پہ لیے ہیں۔ ظفر بک ڈیپو اب بھی اردو بازار سرگودا میں موجود ہے۔ تو ہم ایم اے اور بی اے کے طلباء اور طالبات کو پڑھائیں گے۔ مجھے کہا کہ آپ بڑے لائق طالب علم رہے ہیں میرے، تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور وہاں کوئی 8-10 بچے تھے، بی اے کے بچیاں تھیں، کچھ ایم اے کے بچے اور بچیاں تھے۔ تو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن میرا پڑھانے کا اپنا انداز تھا، ناز صاحب کا اپنا انداز تھا۔ ناز صاحب بڑے لائق استاد تھے ویسے، لیکن میرا انداز یہ تھا کہ طلباء کو کریمنگ نہیں کرانی، کوئی گیس ورک نہیں دینا کہ بھئی یہ کر لو، یہ نہیں کرنا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ طلباء جو پڑھیں وہ لکھ کر دکھائیں، وہ لکھ کر لائیں روزانہ، تاکہ ان کی رائٹنگ کی پریکٹس ہو۔ اور میں تفصیل سے میں نے پڑھانا شروع کیا۔ جان ڈن انگریزی شاعر پڑھانا شروع کیا، ٹیلتھ نائٹ جو پلے تھا شیکسپیئر کا، اسے پڑھانا شروع کیا۔ تو ٹیسٹ بھی لینا میں نے شروع کیے، ان کو روزانہ وہ لکھ کے لاتے تھے، میں اسائنمنٹ دیتا تھا۔ تو اس سے طلباء اور طالبات بڑے گھبرائے۔ تو پروفیسر محترم میرے پاس آئے، کہنے لگے دیکھو بات سنیں، اگر ایسے آپ ٹیسٹ لیتے رہو گے تو ایسے تو اسٹوڈنٹس بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ بھاگیں یا نہیں بھاگیں، ہمیں انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ کچھ لکھ سکیں، کچھ انہیں آتا ہو۔ لیکن انہیں میری بات خاص سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ انہوں نے زیادہ مجھ پہ اصرار کیا۔
انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، لیکن لڑکے اس طرح ڈسکریج ہوتے ہیں امتحان جب ان کا لیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ نہیں آئیں گے تو ہم کیسے ان طلباء کو اٹریکٹ کریں گے، ریونیو کیسے ہمارا بڑھے گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھیے جو کچھ یہاں ہم انکم ہوگی اس کا 33% میں تمہیں دیا کروں گا۔ بڑے اچھے وہ دن، وہاں کوئی 1.5 مہینہ گزرا، اتنے میں رزلٹ آؤٹ ہو گیا۔ تو رزلٹ میں میری، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بڑی اچھی پوزیشن تھی، میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے جہاں سے میں نے ایم اے کیا تھا، وہاں میں نے ٹاپ کیا تھا اس پہ انگلش میں، اور ٹاپ بلکہ ایسے کہ جو سیکنڈ اسٹوڈنٹ تھا جس نے مجھ سے کم نمبر لیے تھے، اس کے نمبروں میں اور میرے نمبروں میں کوئی 65-66 نمبروں کا فرق تھا۔ تو اچھی پوزیشن تھی میری۔ تو اس پہ ناز صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے پڑھائی اب میرے ساتھ ہی جاری رکھیے، پڑھاتے رہیے بچوں کو، دیکھو آپ کو نوکری تو ملے گی نہیں، نابینا کو کہاں نوکری ملتی ہے، میرے پاس رہنا ٹھیک رہے گا۔ تو وہ چلے گئے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اب میں وہاں اکیڈمی جو انہوں نے کھولی تھی اس میں بھی نہیں جاؤں گا، وہاں جانا کیا ضروری ہے، اپنے گھر پہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ زمانہ بڑا انقلابی زمانہ تھا، اور بڑی سوچ بڑی زرخیز ہوتی تھی، اور ہمتیں بڑی جوان ہوتی تھیں۔ تو میں نے اپنے گھر پہ کوئی 20 کرسیاں بنوائیں، بڑی سادہ سی لکڑی کی، اور ایک بورڈ لگا دیا شاہین کالج کے نام سے، اس کے کچھ اشتہار تقسیم کیے، کچھ سنیما گھر تھے اس وقت، یہی ایک بڑا ایڈورٹائزنگ کا ذریعہ ہوتے تھے، تو وہاں ان میں کچھ اپنا سلائیڈز دے دیے، اور اچھا لوگوں نے آنا شروع کر دیا، بچوں نے آنا شروع کر دیا۔ میں 8 گھنٹے تقریباً بیزی ہو گیا اپنے گھر پہ۔ تو لیکن اتنے میں یہ ضرور ہوا کہ فادر نے کہا کہ آپ کوشش ضرور کرنی چاہیے گورنمنٹ سروس لینے کی۔ ویسے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ گورنمنٹ سروس مجھے ملے گی، اور نہ ہی اتنا میں ایمبیشیس تھا اس کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں خود کام کرتا رہا اور پڑھاتا بھی رہا، ایک جیسا کہ وہ ہم نے تھوڑا سا ایک سیٹ اپ بنا لیا تھا، اسے بڑھایا جا سکتا تھا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بہرحال گورنمنٹ سروس کے اپنے ہی مزے اس وقت تصور ہوتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ درخواست ہم نے دی، اور وہ گورنمنٹ کالج سرگودا کے پرنسپل تھے خان رفیع اللہ خان صاحب، میرے استاد تھے، وہ مجھے تاریخ پڑھاتے رہے تھے۔ تو انہوں نے درخواست ہم نے ان کو پہنچائی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ ایسا کرو کہ پڑھ کے پڑھاؤ 15-20 دن بچوں کو۔ میں نے تقریباً 1 مہینہ بچوں کو پڑھایا گورنمنٹ کالج سرگودا میں۔ تو ظاہر ہے کہ مجھے اپنا سبجیکٹ آتا تھا، مجھ میں اعتماد بھی تھا، انگلش میں بول سکتا تھا، اس لیے کوئی مجھے مسئلہ نہیں تھا کوئی ہوا بالکل بھی۔ انہوں نے خود آ کر دیکھا، اور انہوں نے بڑی اچھی رپورٹ لکھی کہ بڑی کامیابی سے یہ بچہ، یہ طالب علم، جو بھی آپ کہہ لیجیے کہ ان کے لیے میں بچہ تھا، پڑھا رہا ہے، اور اس کو گورنمنٹ سروس ضرور ملنی چاہیے۔ وہ درخواست ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس چلی گئی راولپنڈی میں، ان دنوں ڈائریکٹریٹ راولپنڈی میں ہوتا تھا۔ تو وہاں میرے ایک استاد تھے منظر حسین کاظمی، جو کہ جوہر آباد میں میرے پرنسپل تھے، مجھ سے بہت خوش تھے کیونکہ میں نے وہاں پوزیشنز لی تھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور بڑا اچھا پرفارم کیا تھا۔ وہ خود درخواست لے کر سیکٹر ایجوکیشن کے پاس چلے گئے کہ یہ بہت لائق طالب علم ہے، بڑی محنت سے نہیں کی ہے، نابینا ہے تو کیا ہوا، اسے جاب ضرور ملنی چاہیے۔ یہ سب کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن ایک اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی رستے نکلتے رہتے ہیں، بہت رستے نکلتے ہیں۔ ہمت ہونی چاہیے، اور کوشش رہنی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اور جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اس پر آپ کو عبور ہونا چاہیے، اپنے سبجیکٹ پہ عبور ہونا چاہیے۔ تو کیپٹن مشروط الرحمان صاحب کا میں نے ذکر آپ سے کیا، وہ کیپٹن ریٹائرڈ تھے۔ تو ان سے بات ہوئی کہ آپ فوج میں رہے ہیں تو کوئی طریقہ بتائیں، کیونکہ ان دنوں ویسے ماشاء اللہ تھی امپوز۔ میں نے 67 میں اپنا ماسٹرز کیا تھا، 65 میں داخلہ لیا تھا گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں، اور 67 میں کیا تھا۔
تو ابھی ایوب خان کا ماشاء اللہ موجود تھا. تو ملک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ایک دوست رہے ہیں، وہ بھتیجے ہیں گورنر موسیٰ کے، جو اس وقت پنجاب کے بلکہ ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے، تو ان کے پاس میں بھیجتا ہوں. تو ہم چلے گئے محمد علی صاحب کے پاس، جو میجر محمد علی تھے. وہ بڑی محبت سے ملے، انہوں نے بڑی باتیں انہیں یاد تھیں کیپٹن مشیت صاحب کی، کہ کس طرح میں نظر آتا تھا. وہ تو ہمیں کندھوں پر اٹھا کر پھرا کرتے تھے ادھر سے ادھر. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں آپ کو ایک اور اچھا طریقہ بتاتا ہوں، آسان طریقہ، کہ میں تو جو کوشش کروں گا. ان کا داماد ہے سرگودا میں، ایئر فورس میں ہے، وہ اسکواڈرن لیڈر شربت علی چنگیزی، آپ اس کے پاس چلے جائیں. تو ہم یہاں پہنچے سرگودا میں، تو شربت علی چنگیزی صاحب سے ملاقات ہو گئی. وہ بہت ہی خوش ہوئے مجھ سے باتیں کر کے، کیونکہ اس زمانے میں کسی بلائنڈ کا ایم اے انگلش کر لینا یا اس میں اتنا اعتماد ہونا یہ نایاب تھا. انہوں نے کہا یار، آپ نے ایم اے انگریزی کیا تو آپ کو جاب کیوں نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا. لیکن ہم واپس آ گئے، اور وہ ہمارا ادارہ تو چل ہی رہا تھا، شاہین کالج. تو کوئی 7-8 مہینے کے بعد ہم سیکٹریٹ چلے گئے لاہور. والد صاحب میرے ساتھ تھے، شاید کوئی کام تھا ہمیں یا کیا پتہ کرنے گئے تھے ہم وہاں. تو وہاں پتہ چلا کہ میرا کام تو ہو گیا ہے. ہم بڑے حیران تھے، کہاں کام ہمارا کیسے ہو گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ گورنر موسیٰ صاحب نے ریکمینڈ کر دیا میرا کیس سیکٹری ایجوکیشن کو. اور پھر ڈائریکٹر ایجوکیشن نے صرف مانا نہیں بلکہ 8-10 ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کیا. جتنے ڈپارٹمنٹس ایجوکیشن سے متعلق تھے، فائنانس سے متعلق تھے، اور بڑی جلدی میں سب کچھ ہوا اور سب نے اپروو کر دیا. اور جب وہاں سے یہ تو آرڈر ہو گئے اس کے جاب کے، اور وہ سرگودا میں ہوئے. سرگودا ہی میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی. لیکن ایک تلخ واقعہ ہو گیا تھا. اچھا، میرا اپنا قصور تو نہیں تھا کوئی. وہ یہ تھا کہ میں اب چاہتا یہی تھا کہ اگر جاب مجھے ملے تو سرگودا میں ملے. میں سرگودا ہی میں رہتا ہوں، تو باہر جانا میرے لیے تو ممکن نہیں ہوگا، میں سمجھتا تھا. تو وہ میری خواہش یہی تھی. تو میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس گیا، جو میرے استاد ہی تھے، جیسے میں نے بتایا. میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو آپ سرگودا ہی لگائیں. انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ وہاں کے پرنسپل سے خان رفیع اللہ خان صاحب سے پوچھیں کہ کوئی وہاں ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی کا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. تو جب خان صاحب سے سرگودا میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے خاص انداز میں کہا جس کی مرضی ٹرانسفر یہاں سے کر دیں. تو وہ جو ٹرانسفر انہوں نے کی وہ تھے فیصل آباد ہی کے تھے وہ، لیکن تھے وہ میرے استاد عزت علی صاحب. تو پھر میری اپائنٹمنٹ ہو گئی وہاں. لیکن اس سے وہ تلخی سی یہ پیدا ہوئی کہ لوگوں کی سمجھے کہ شاید میں نے اپنے استاد کو وہاں سے اپروڈ کروایا ہے، ان کے ٹرانسفر کروائی ہے. حالانکہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. میری تو یہی خواہش تھی کہ وہاں میں سرگودا میں کام کروں. تو سرگودا میں مجھے جاب مل گئی. لیکن تلاش علم کی لذت جو تھی وہ جاری رہی، جاب کرنے کے بعد بھی جاری رہی. اور وہ میں نے ایم اے اردو کرنے کا ارادہ کر لیا کہ ایم اے اردو کر لوں تاکہ بعد میں پی ایچ ڈی ہو سکے. اور دریں اثنا ہوا یہ کہ جو پبلک سروس کمیشن کا جو انٹرویو ایک ہوا تھا، میں نے دیا تھا. وہ پہلا انٹرویو تھا میرا، جہاں میں دینے کے لیے کوئی 68 میں گیا تھا. جاب ملنے کے فوراً بعد ہی ایڈ ہاک پہ پہلے جاب ملا تھا. تو جب میں داخل ہوا وہاں پبلک سروس کمیشن کے آفس میں، تو میرے فادر نے مجھے پکڑا ہوا تھا ہاتھ سے. تو وہاں پروفیسر سراج الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر صدیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان کے نام تو مجھے بعد ہی پتہ چلے. ایک کوئی انگریز تھے، ایک اور کوئی تھے. تو وہ پہلے تو کہنے لگے آپ ان کے ساتھ کیوں اندر آ رہے ہیں؟ انہیں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بلائنڈ اندر آ رہا ہوگا. میں نے کہا کہ سر ہی از گائیڈنگ می سو دیٹ آئی مے گیٹ ان بیکاز آئی کانٹ سی. پھر انہوں نے بڑی حیرت سی ہوئی.
اچھا، میں نے ایک نفسیاتی ایک ذہن میں بات میرے تھی کہ میں ان دنوں گورنمنٹ کالج سرگودا میں پڑھاتا تھا، اور پڑھاتا تھا شیکسپیئر کا پلے میکبیتھ۔ تو میں نے کہا میں جب جاؤں گا وہاں ادھر امتحان دینے کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے، تو یہ میکبیتھ ساتھ لے جاؤں گا۔ جب میں میکبیتھ پڑھوں گا تو لامحالہ وہ مجھ سے کویشچن جو پوچھیں گے وہ میکبیتھ کے بارے میں ہی پوچھیں گے۔ تو میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا اچھا تم کیسے پڑھاؤ گے، کیسے کرو گے، انگلش میں انٹرویو تھا وہ۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایسے پڑھاؤں گا، اور یہ دیکھیں یہ میں کتاب ہے میرے سامنے میکبیتھ، جو میں پڑھا ہی رہا تھا شیکسپیئر کے پلے۔ تو جناب انہوں نے سوال بھی اس سے پوچھنا شروع کر دیے، یعنی ایز اٹ واز ایکسپیکٹڈ آف دیم۔ تو وہ ظاہر میں پڑھا رہا تھا، مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ انہوں نے بڑے جو سوالات پوچھے میں نے آسانی سے جواب دے دیا۔ تو جب میں باہر نکلا انٹرویو کے کمرے سے تو فادر کو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میری بلائنڈنس آڑے نہیں آتی تو میرا انٹرویو بہت ٹھیک ہوا ہے۔ تو وہ انٹرویو کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اسی دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ ہم نے امبالہ کالج، ایک اور کالج یہاں سرگودا میں اب بھی ہے، اب وہ گورنمنٹ امبالہ کالج ہے، اس سے وہ پرائیویٹ تھا، وہاں بھی ایک اپلائی کیا تھا میں نے جاب کے لیے۔ تو وہاں کے پرنسپل بہت اچھے آدمی تھے، ہاشمی صاحب۔ انہوں نے میری درخواست لی، میرا انٹرویو کنڈکٹ کیا۔ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک دو اور انگریزی جاننے والے دوست بیٹھے ہوئے تھے، خان رفیع اللہ خان جو میرے پرنسپل تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بھی جو انہوں نے سوالات مجھ سے پوچھے میں نے ان کا جواب انہیں دے دیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پوزیشن تو میری فرسٹ ہے، جتنے کینڈیڈیٹس تھے وہاں جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان میں سب سے زیادہ پوزیشن بہتر میری تھی۔ لیکن وہ ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، مجھے نام ان کا بھول گیا، کیپٹن تھے وہ بھی۔ یار یہ ٹھیک ہے، بچہ لائق ہے یہ، اور ٹھیک جواب دیے ہیں، لیکن یہ پڑھائے گا کیسے، وہ بہت مشکل ہوگا۔ تو انہوں نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا اس نفسیاتی جو مسئلہ ان کا تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب گورنمنٹ جاب مجھے مل گئی تو انہیں احساس ہوا کہ نہیں، دے ور رانگ۔ تو بہرحال تو میں نے سرگودا میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے پھر ایم اے اردو کیا۔ اور اس میں اچھا ایم اے اردو کرنے کا بڑا فائدہ مجھے ہوا، بہت فائدہ ہوا کہ میں نے اردو ادب بڑی تفصیل سے پڑھا، کلاسیکل لٹریچر، ماڈرن لٹریچر، ہسٹری آف اردو لٹریچر، اقبالیات، کرٹیسزم، اور جتنے بھی اس وقت کوئی 7 پیپرز ہوتے تھے، اور پڑھا بہت تفصیل سے تھا ان سب کو۔ تو مجھے یہ لگا کہ انگریزی اور اردو ادب میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، ادب تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح میری لٹریچر کی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیولپ ہوئی، انگلش لٹریچر کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوئی، اردو لٹریچر کی، بیکاز آئی کوڈ ڈو کمپیریٹیو اسٹڈی۔ تو دونوں یہ ادب تھے اردو اور انگریزی، ان دونوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک جو اپنی تخلیقات کر رہا ہوں وہ اردو میں بھی کر رہا ہوں، بلکہ زیادہ اردو میں ہے۔ انگریزی میں تو میری صرف لفظ نو کرائم ایک پوئٹری کی کتاب ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ کون پڑھتا ہے کتابیں، وہ جو اردو کی تو پھر بھی کوئی پڑھ لیتا ہوگا، انگریزی کی تو کتابیں بڑی کم پڑھی جاتی ہیں۔ تو پھر بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں نے اپنا کوشش میں نے کیا ایم اے اردو ویسے اس لیے تھا کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا، اور پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ان دنوں انگریزی میں نہیں کرائی جا رہی تھی۔ میں نے ویسے ملتان میں کوشش کی تھی، وہاں پہ ملتان یونیورسٹی والے کرا رہے تھے پی ایچ ڈی انگلش میں، تو میرا کیس بھی وہاں سبمٹ ہوا، لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ لیکن اتنے میں جب یہاں میں تو اب کالج میں پڑھا رہا تھا، اور مجھے میں کسی کالج میں داخلہ تو نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو تھا ایم فل میں داخلہ لے لیا۔ اور اچانک یہ ایسے ہی کوئی پروگرام خاص تھا نہیں، داخلہ لے لیا، لیکن بہت فائدہ ہوا اقبالیات پڑھنے کا اور ادب پڑھنے کا، بہت مزہ آیا۔ اور انہی دنوں کی یاد میری کتاب ہے اقبال بحضور اقبال، جو میں نے مقالات ان دنوں میں لکھے۔ تو جو مقالہ وہاں تجویز ہوا تھا ایم فل کے لیے وہ تھا امپیکٹ آف برٹش پوئٹس اوور لٹریچر۔ اس میں ویسے یہ تھا کہ جو لوگ میرا ممتحن تھے، جو ٹیوٹر تھے، جو گائیڈ تھے،
وہ پرشین کے تھے، اردو کے تھے، انگلش کے نہیں تھے. تو مجھے میرا خیال ہے انگلش زیادہ آتی تھی، انگریزی میں زیادہ پڑھ رکھی تھی. تو مجھے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ ایگزامنرز نے مجھے زیادہ پریشان نہیں کیا. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ اور میں جان کے یہ ویسے میرا شوق بھی تھا کہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف اردو لٹریچر اور انگلش لٹریچر کی ہو. تو اس میں کمال ہوا، جا کے امتحان بھی دیا اور بہت ساری اسائنمنٹس بھی کیں. اور جب رزلٹ نکلا تو آئی واز فرسٹ کلاس، فرسٹ گولڈ میڈل انہوں نے مجھے ملا کہ میں نے ٹاپ کیا تھا. یہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ میں جب یہ امتحان دے رہا تھا میری عمر 56-57 سال تھی، اور مجھ سے کوئی پروموشن کا نہیں تھا، اس سے کوئی مجھے کوئی ایڈوانٹیج مالی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن مجھے علم کا شوق ہمیشہ رہا، اور جب میں نے دیکھا کہ مجھے تو انہوں نے بڑی اچھی پوزیشن میری آئی ہے تو بڑا اچھا لگا مجھے، خاص طور پہ جب آپ لیٹ 50s میں ہوں. تو پھر اس طرح پی ایچ ڈی میں نے کر لیا اسی میں، اقبالیاتی میں. ویسے میں بتاؤں آپ کو، میرا پی ایچ ڈی جو ہے یا ایم فل جو ہے اسے گنا اقبالیات یا اردو کا جاتا ہے، لیکن وہ انفیکٹ وہ انگریزی کا تھیسس ہے. کیونکہ لوگوں کو ایک رائٹر کے ساتھ کمپیریسن پر، یعنی اگر ملٹن اور اقبال ہے، ورڈزورتھ اور اقبال ہے، اس پر پی ایچ ڈی لوگوں کو ملی ہوئی ہیں. اور اچھا رومانی انگلش رومانٹک پوئٹس اینڈ اقبال، اس پر لوگوں کو پی ایچ ڈی ملی ہوئی انگلش میں. تو میرا جو تھا تھیسس، امپیکٹ آف برٹش پوئٹس اور اقبال، دیٹ ڈیزروڈ ٹو بی کلاسیفائڈ ٹو بی ٹیکن ایز پی ایچ ڈی ان انگلش. لیکن بہرحال انہوں نے مجھے اقبالیات میں دی، کوئی نہیں فرق پڑتا، ڈگری کوئی بھی دے دیں. لیکن یہ ہوا کہ میں نے اقبال کے پورے کلاموں کو پڑھنا مجھے پڑھا، اور موقع ملا پرشین کلام بھی، اردو کا سارا کلام، ان کے لیکچرز، تو بڑا اس کا فائدہ رہا. تو اس طرح پی ایچ ڈی تک میں نے کیا، اور کوشش یہ رہی کہ، اور میں پڑھاتا بھی رہا ان دنوں، کالج میں بھی کوئی چھٹی بھی نہیں لی، اور گھر پہ بھی پڑھاتا رہا، اور باقی دیگر مشاغل بھی سر انجام دیتے رہے. علمیتی مشاغل بھی میں کرتا رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ a busy man finds time for everything. I found time for everything. تو بڑا جوش و خروش رہا، پوزیشنز بھی چیزوں میں اچھی آتی رہیں، اور پوری لٹریری ایکٹیویٹی جو تھیں سرودا کی ہوتی تھیں ان میں حصہ میں لیتا رہا. خود بزم فکر و خیال ہم نے سرودا میں جو قائم کر رکھی تھی اس کے اجلاس ہوتے رہے، اور ساتھ پڑھتے بھی رہے اور آگے بڑھتے رہے. تو انشاءاللہ آئندہ کسی لیکچر جو گفتگو ہوگی اس میں بتاؤں کہ مزید میں نے کیا کیا. تو آپ یہ سے سنیے میری گفتگو کو، جو میں نے ایسے ہی ایٹ رینڈم میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جیسے گفتگو ہو. میں یہ کوئی اسکالرلی رائٹنگ نہیں ہے، اور نہ میں نے اس بڑا عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو بنایا ہے. بڑے سادہ الفاظ میں نے گفتگو کی ہے. تو آپ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اسے سبسکرائب کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے سننے والے دلچسپی لے رہے ہیں میری باتوں میں، اور آگے پہنچائیں. بہت شکریہ.